اچھا بھٹی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان مذاکرات کی کامیابی کا امکان آپ کو کتنا لگ رہا ہے؟ جس طرح سے حکومتی کیمپ کے اندر سے بڑے تند و تیز بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، باضابطہ نظر آ رہا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ ایک جو ہاکس ہیں پی ایم ایل این کے اندر، وہ تو بڑا ہلدے سے جو ہے مذاکرات کے خلاف جو ہے وہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں۔ تو کیا لگ رہا ہے، صرف وہ انگیج رکھنا چاہ رہے تحریک انصاف کو کہ اگر کل کو امریکہ سے کال شال کوئی آ بھی جائے تو ہمارے پاس جواز ہو کے مذاکرات ہو رہے تھے، یا پھر وہ جسٹ جو ہے جو ہاکس ہیں وہی پریویل کریں گے کل کو؟ اچھا، ایک تو خواجہ آصف صاحب سے ذرا یہ پوچھئے نا ہوں کہ یہ محمود غزنوی لٹیرا ہے یا ہیرو ہے؟ ہوں اگر آئیں تو وہ ضرور پوچھئے، کیونکہ اگر لٹیرا ہے تو ہمیں اپنے میزائل کا نام بدلنا چاہیے، ہوں کیونکہ اسی محکمے کے وہ وزیر ہیں، جی ہاں، اور یہ نہیں ہے کوئی سابقہ وزیر ہیں، موجودہ وزیر ہیں۔ موجودہ بالکل۔ اور اگر وہ ہیرو ہے تو خواجہ آصف صاحب کو بدلنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اتنی تو ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے ہمارے ہاں ہوں کہ کوئی اٹھ کے کبھی بھی کچھ بھی کہہ دے ہوں تو یہ تو نہیں چلنا چاہیے، تو یا خواجہ آصف کو بدلیں یا نام بدلیں۔ دوسری بات ہے کہ بات چیت اور مذاکرات یہی حل ہیں آخر کار۔ آپ اس ملک کا نقصان کروا کر بیٹھیں یا اس ملک کا نقصان ہونے سے پہلے بیٹھیں، بیٹھنا پڑے گا۔ ہوں تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ویک نہیں ہوتا، پولیٹیکل پارٹی کوئی ویک نہیں ہوتی، جی ہاں، کوئی طاقتور نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2-3 اچھے کام کیے۔ ایک اچھا کام کیا کہ 26 نومبر ہوں جس دن کئی لوگوں کی جانیں گئیں، ہوں اس کے فوراً بعد اس کے 2-4 دن کے بعد مذاکرات کا اعلان کیا، مذاکراتی کمیٹی بنائی، اور پھر دوسرا جو کام یہ جی کیا کہ جو مینڈیٹ چوری، بالکل۔ مثال مینڈیٹ چوری، اس سے ایک قدم پیچھے ہٹے، اس حکومت کو فریق مانا۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام کیا کہ جو چور لٹیرے ڈاکو کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا یا سلام نہیں لینا، ان کو فریق مانا اور ان کے ساتھ بیٹھے، تو یہ بڑی بات ہے۔ جہاں تک ہے باقی یہ جو گرج برس رہے ہیں، ہوں یہ کہ کوئی امریکہ سے ملا رہا ہے، کوئی عمران خان تو واضح ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ٹرمپ صدر بنا منتخب ہوا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جی ہاں، میں نے رہا ہونا ہے پاکستانی عدالتوں سے، وہ تو کلیئر ہیں۔ پھر وہ ٹھیک۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آفر ہوئی تھی سیاسی سپیس، آپ کی پارٹی کو دیں گے، آپ کو برنگالہ ہاؤس اریسٹ کر دیں گے، لیکن میں نو ڈیل، نو این آر او، میں باقی سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، میں یہی ٹھیک ہوں، تو وہ تو کلیئر ہے، باقی ساری تو ٹھیک ہے۔ تو اب مذاکرات ہونے چاہیے لیکن ایک ذہنوں میں رہے لیکن بڑی بھٹی صاحب، باری۔ اس میں سب سے بڑی جو دونوں طرف سے اگر آپ دیکھیں نا، ویسے تو 2-3 جو چیدہ چیدہ مطالبات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ 9 مئی پہ کمیشن بنا دیں، 26 نومبر پہ ایک کمیشن بنا دیں، لیکن اصل جو مطالبہ ہے سارے مطالبوں سے اوپر تحریک انصاف کا، وہ ایجنڈا نمبر 1 تو یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، جبکہ حکومتی کیمپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے تحریک انصاف سے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے عوض، وہ تو یہ ہے کہ آپ حکومت کو تسلیم کر لیں، آپ حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں 8 فروری کے الیکشن کو۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا بھی ہے جمعے کے روز کہ اگر سنجیدہ بات چیت ہوتی ہے تو اس بارے میں گنجائش نکل بھی سکتی ہے، تو یہ اصل چیز تو یہ ہے۔ نہیں، ابھی آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف تو تسلیم کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 2 مطالبات میں رکھا ہے کہ 8 فروری کی دھاندلی کا تحقیقات کروائیں، یا ناجائز حکومت ہے یا فارم 47 کی حکومت ہے، ان مطالبات میں تو نہیں ہے۔ ان مطالبات میں ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن، انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، 2 مطالبے ہیں، اس میں تیسرا مطالبہ تو ہے کوئی نہیں۔ ہاں، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد یہ لائن باریک ہو گئی ہے کہ 9 مئی پہ، 26 نومبر پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے، جی ہاں، 9 مئی کے حوالے سے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ عدالتوں میں چلے مقدمے، کوئی وہ تو چل رہے ہیں، لیکن بات چیت کیا، مطالبے اگر سخت ہوں، صحیح، شرائط اگر سخت ہوں تو بات چیت نہیں ہونی چاہیے، جی ہاں، ہونی چاہیے، وہ بات چیت جب مذاکرات ہوتی ہے ہونے تو پھر چاہیے۔ 2 قدم ہاں سارے فریقین ہاں، پیچھے ہٹتے ہیں اور نا۔ اس وقت ہے یہ معذرت چاہتا ہوں، اس وقت ہے آپ معیشت بہتر نہیں کر سکتے اگر سارے مل کے نہ چلیں آج گے۔ وزیر خزانہ نے بھی آپ کہا ہے کہ سارے فریقین بیٹھ جائیں، انہوں نے کہا ہے کہ کر لیں کوئی میثاق معیشت تاکہ ملک کا بھلا ہو، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور معیشت بہتر نہیں کر سکتے، اور جو سب سے بڑے ہمیں اس وقت جو ناسور کی طرح کھا رہا ہے وہ دہشت گردی ہے۔ تو دہشت گردی کی جنگ آپ ساروں کے علاوہ نہیں ختم کر سکتے۔ جی ہاں، وزیر ایسا ہی ہے۔ خزانہ سے یاد آیا، میں ابھی پڑھ رہا تھا، نواز شریف صاحب کے دوسرے دور حکومت میں نواز شریف صاحب نے خط لکھا تھا سوئس حکومت کو کہ یہ جو $60 ملین پڑے ہوئے نا اسد زرداری کے،
یہ اصل میں زرداری صاحب کا پیسہ نہیں، یہ ہمارا ہے اور یہ ہمیں واپس کیا جائے. اور خط پتہ ہے کس نے لکھا تھا؟ محمد فاروق نے، اٹارنی جنرل نے. اور وہ پتہ ہے کون ہے؟ وزیر خزانہ کے والد اورنگزیب صاحب کے. تو کیا دیکھیں تاریخ ہے. پیسے پتہ نہیں لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے، چونکہ آج کل تو انہی کے اوپر سارا ڈیپینڈنٹ ہے، ان کی پوری گورنمنٹ کا ویسے وہ رہنا بھی بقا کی. وہ 190 ملین پاؤنڈ کی بجائے وہ بھی منگوا لیں. صاحب بہتر چوائس کون سی ہے پھر؟ دیکھیے پاپولر ہو کے جیل میں بیٹھ جانا یا ان پاپولر ہو کے وزارت عظمیٰ میں؟ نہیں، یہ تو اگر آپ کے سامنے شہباز شریف ہوتا تو اس سے زیادہ مزے کا سوال تھا کہ شہباز شریف صاحب سے پوچھتے کہ میں تو دونوں طرف نہیں ہوں، نہ ان پاپولر ہو کے باہر ہوں نہ پاپولر ہو کے اندر ہوں. بہتر چوائس پھر کون سی ہے؟ لیکن جہاں تک ہے نا، جہاں تک یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ہے نا اسٹیبلشمنٹ، میں ابھی بھی میجر اویس کا پڑھ رہا تھا اور ایسے ایسے جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں جن کا شکلیں دیکھیں تو کسی ہیرو سے کم نہیں. کسی کی شادی نہیں ہوئی، کسی کی شادی ہونے والی ہے، کسی کا ایک بچہ ہے. یہ کیوں لوگ شہید ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہم تو اتنے لڑ رہے ہیں آپس میں. ہم تو مجھے بھی اعتراضات ہیں بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا یا فوج کو کمزور کرنا کبھی بھی پاکستانی سیاست کا محور نہیں رہا تھا؟ تو کیا ہم جب پورا چاروں طرف سے فائرنگ کر رہے ہیں تو اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ جس دن میرا بلیو کریں، مروت صاحب مانیں گے، جس دن یہ فوج ٹوٹ گئی یا یہ کمزور ہو گئی نا، اس دن ہمیں میرے خیال سے لاہور جانے کے لیے بھی ویزا لینا پڑے گا. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سیٹ کرنی ہیں. اب کیا کے پی میں مسائل نہیں ہیں؟ علی امین گنڈا پور ڈی آئی خان کے ہیں، گورنر ڈی آئی خان کے ہیں. گورنر ویسے جب بھی بولتے ہیں نفرتی اگلتے ہیں. آئی جی ڈی آئی خان کے ہیں. تینوں جائیں نا شام کے وقت ذرا ڈی آئی خان، جا سکتے ہیں بغیر سیکیورٹی کے. علی امین خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنی فصلیں بھتہ دے کے، بڑی اہم میٹنگ میں اس نے بات کی. 7-8 ضلع ہیں جہاں حکومتی رٹ نہیں ہے. تو یہ کون کر رہا ہے آج؟ فوج شہید ہو رہی ہے، فوج سارا کر رہی ہے. تو سارا قصور، بہت سارا قصور ہمارا اپنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حکومت کو بڑا سوٹ کرے گا فارم 47 کی حکومت، جیسے یہ کہہ رہے تھے. آزاد عدلیہ ختم کرنا حکومت کو سیٹ ہوگا. مخالفین کو ساروں کو جیل ڈال دو، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دو، بنیادی انسانی حقوق ختم کر دو. مروت صاحب بولے ان کو اندر کر دو، میں بولا ہوں مجھے اندر کر دو. لیکن یہ ٹائم بدلے گا تو پھر کیا کریں گے؟ ان کی چیخیں سننے والا اس حکومت کی کوئی نہیں ہوگا، ان کے ساتھ رونے والا کوئی نہیں ہوگا. آج خواجہ اعظم صاحب جو پہاڑ پہ چڑھ کے بول رہے ہیں، نہیں، پاکستان میں ٹوٹل 4 سال کا وقت ہے. 4 سال بعد پہیا گھوم جاتا ہے، اور جب پہیا گھومتا ہے تو پھر پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ 4 سال میں تو کافی ٹائم گزر گیا ہے. تو ایک خوف خدا کریں، بات چیت کریں، مذاکرات کریں. پاکستان اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. ہم دہشت گردی کی جنگ متحد ہوئے بنا نہیں جیت سکتے. ہم معیشت کو بہتر متحد ہوئے بنا نہیں کر سکتے. کوئی پاگل ہوگا سرمایہ کاری کرنے جب یہاں ہم لڑ رہے ہوں گے آپس میں. ایسا ہی ہے. تو بڑا مطالبہ حکومت کا پھر 8 فروری بنا بٹی صاحب. پھر نہیں دیکھیں، پھر مروت صاحب ساری باتیں گھما کے وہیں پہ لے آئے. دیکھیں پھر وہی بات چیت تو کریں نا، مذاکرات کریں. جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے ہو سکتا ہے اچھا میں نے کیوں یہ ساتھ جو مذاکرات بھی ہیں، ساتھ جلغار بھی ہے. جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ جنوری میں ظاہر ہے انہیں خطرہ تو ہے کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر. یہ فکر تو کھائی جا رہی ہے کہ کہیں فون آ ہی نہ جائے وائٹ ہاؤس سے. انگیج رکھیں، تب تک سٹریچ کریں. کیا پتہ کال آ جائے تو پھر مذاکرات کی آڑ جو ہے وہ لی جائے کہ بھائی مذاکرات ہوئے تھے ہمارے آلریڈی، ہم نے کسی طرح کا پریشر نہیں لیا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا، مقدمے جو بھی ہیں، آپ جو اصل والے 150 پونے 200 یا 200 مقدمے عمران خان پر، یہ کوئی کامن سینس ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ آج عدالت میں سب سے بڑی زیادہ درخواستیں پتہ ہے کیا جا رہی ہیں؟ میرے خلاف کتنے مقدمے ہیں. کبھی ایسا سنا تھا پاکستان کی تاریخ میں؟ کبھی اتنی چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالیاں ہوئیں؟ ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے گئے؟ کبھی اتنی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں؟ کس نے کہا ہے؟ اب توشہ خانہ کی ٹوٹا فلم چل رہی ہے، پہلے گھڑی، پھر جیولری سیٹ، آگے پھر تو وہ جو باقی توشہ خانہ والے تھے وہ کدھر ہیں؟ یعنی آپ نے کالی قانون سازیاں کی. پہلی قانون سازی کی اپنے گناہ معاف کرو، دوسری کی عمران خان پہ ڈالو، تیسری کی دھاندلی تحقیقاتی کمیشن ختم کرو، چوتھی کی سپریم کورٹ کا حکم نہیں ماننا، پانچویں کی عمر عطا بندیال کو کمزور کرو، چھٹی کی قاضی فائز عیسیٰ کو مضبوط کرو.
7वीं की ये इमरान खान के खुले बंद केस खोल लो, 26वीं आईनी तरमीम, फिर इनकी माँ आ गई। मकासद तो सारा ज़ाहिर अपने इक़्तिदार यानी को दवाम देना और जितनी भी उसमें हद जा सकती है उनको 2024 याद रहेगा कई कत्लों के हवाले से। मैंडेट का कत्ल, बुनियादी इंसानी हकूक का कत्ल, चार दीवारी का कत्ल, आज़ाद अदलिया का कत्ल, जमहूरियत का कत्ल, वोट की इज्जत का कत्ल। तो आप क्या और करना चाहते हैं? आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हम ये सिर्फ नून लीग या पीपल्स पार्टी की फौज नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौज है। और कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं कहती थी कि फौज पर गद्दारी आर्टिकल 6 है। तो ये वक्त बदलता रहता है, तो हमें वो थोड़ा सा ना एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। मैं इस मौके से इत्तेफाक करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यानी वो हुकूमत को तो छोड़े ना, वो तो इस वक्त हवा के घोड़े पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अभी तक यानी कि 278 वाले पे माफ़ी मांग लें कि 278 लतीफ़ खोसा साहब वाला हैं तो हमें बताएं, हम साथ खड़े हों। और डी चौक कहाँ बैठना था, डी चौक जाना था, संगजानी बैठना था, मुज़ाकरात करने थे, नहीं करने थे वो भी। और फिर इमरान खान साहब का ये बहुत सारे लोगों को, बाहर वाले जो बैठे हैं या अंदर वाले जो बैठे हैं, ये इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं या बाहर निकालना चाहते हैं, ये भी कोई पता नहीं चल रहा।